اور وہ بھاگتے بھاگتے آیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے کہا عبد الملک سے کہ امیر مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں توبہ کروں۔ عبد الملک نے کچھ سوچا ہوگا، اس نے کہا کیا تیرا گناہ کتنا کیا ہے بتا۔ اس نے کہا کیا بتاؤں، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے عبد الملک۔ عبد الملک نے کہا کتنا بڑا؟ تو کہا آسمان سے ہی بڑا، ہاں آسمان سے ہی بڑا، زمینوں سے ہی بڑا، ہاں زمینوں سے ہی بڑا، لوح و قلم عرش و کرسی سے ہی بڑا، ہاں ہاں اس سے ہی بڑا۔ پھر عبد الملک نے کہا کہ کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں عبد الملک، میرا گناہ، میں کتنا بھی گنہگار ہوں لیکن میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع اللہ کی رحمت۔ کوئی ہزاروں سال بھی گناہ کر لے اور سچی توبہ کر لے تو میرا اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ کر لے۔ یہ رجب کے مہینے، شعبان کا مہینہ، شب برات، شب قدر، شب معراج، یہ راتیں کیوں آتی ہے؟ آ جاؤ اللہ کی دامن امان میں، آ جاؤ اللہ کے دامن کرم میں، اس کی دامن رحمت میں آ جاؤ، آ جاؤ اس کے کرم کی چادر کے نیچے۔ مگر انسان آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبد الملک نے جب کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ کہا کیوں توبہ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں۔ ایک دن میں نے 5 قبریں کھولی اور 5 قبروں میں نے 5 مناظر دیکھے۔ وہ 5 مناظر دیکھ کر میں نے سوچا کہ اب میں توبہ کروں گا، بدل جاؤں گا، سدھر جاؤں گا، میں کفن چوری نہیں کروں گا۔ اب اس نے کیا 5 مناظر دیکھے وہ سنے اور بات پوری ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک قبر کھولی، جب میں نے قبر کھولی تو میں نے دیکھا کہ مردے کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا تھا، اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا۔ میں گھبرا گیا اور اس کی حالت بڑی قابل رحم تھی۔ دیکھو دنیا میں کتنی بھی ڈینگے مار لو، قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، وہاں تو صرف اس کے کرم پہ بات ہے۔ میرے امام کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ، امام کیا کہتے ہیں ان کو رحم آئے تو آئے ورنہ وہ کڑی مار ہے کیا ہونا ہے، وہ کڑی مار ہے کیا، باپ پرخار ہے کیا، بام افکار ہے کیا ہونا ہے، سب سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا وہ منزل ہے، کیا وہ منزل ہے۔ قبر کی منزل ہم بھول گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میت ہو گئی کسی کی اور اللہ کے رسول قبرستان آئے تو مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے حضور اتنا کہ داڑھی روتے روتے تر ہو گئی۔ حضور کی بات کرتے جس کے قبر میں آنے سے قبر جنت بن جائے، وہ رسول قبر کو دیکھ کر رو رہے، داڑھی تر ہو گئی، زمین کی مٹی میں کیچڑ ہو گیا۔ اور پھر صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس کی تیاری کر، صحابہ سے فرمایا اس کی تیاری کر، یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں کامیاب تو سب لوگ۔ سیدنا عثمان غنی اتنا روتے تھے قبروں کو دیکھ کر، لوگ کہتے تھے محشر کو سن کے اتنا نہیں روتے آپ، قبر کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے؟ فرمایا کہ یہ آخرت کی پہلی منزل، اگر یہاں انسان کامیاب ہے تو کامیاب۔ قبروں کا حال تو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے کسی کی اجازت کے بغیر ایک لکڑی خلال کے لیے منہ میں ڈال لی، اس پر بھی وہ عذاب قبر میں گرفتار۔ لوگوں کے پیسے لوٹ لوٹ کے ہڑپ کرنے والوں مجھے